بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن ہے آج۔ نماز کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ دیکھیں، نماز کے بارے میں بنیادی چیزیں تو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر لی۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور جو ہر جگہ ہمیں کام آ سکتا ہے۔ اگر وہ مسئلہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو اس سے ہمارے کافی مسئلے حل ہو جائیں۔ نماز کے اندر فقہا نے لکھا ہے دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل قلیل اور ایک ہے عمل کثیر۔ عمل قلیل اور عمل کثیر۔ عمل قلیل کا مطلب چھوٹا کام۔ عمل قلیل، عمل کے معنی کام، قلیل کے معنی کم کام، چھوٹا کام۔ اور ایک ہے عمل کثیر۔ عمل کثیر کے معنی ہے بڑا کام، زیادہ کام۔ کیا فرق ہے اس میں؟ اس کی پہچان کیسے ہے؟ دیکھیں، کبھی کبھی نماز میں بسا اوقات ہمیں ایسے کام کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جو انتہائی مجبوری ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو تکلیف ہے، کوئی عذر ہے، وہ ہاتھ کا استعمال کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کتنا کر سکتا ہے، کتنا نہیں کر سکتا، اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے۔ اصل پہچان و علامت تو جیسے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا مسئلہ ہے نا، تو کہتے کتنے فاصلے پہ گزرنا چاہیے۔ ایک آدمی جب نماز پڑھے تو اس کے سامنے گزرنا منع ہے، اس کے سامنے سے گزرنا منع ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے گزرنے والے کو اگر پتہ لگ جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 سال انتظار کر لے گا، گزرے گا نہیں، یعنی گناہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ مطلب بھی تو نہیں ہے کہ گناہ ہے تو اب نمازی کھڑا رہے تو آدمی گزرے نہیں، اس کے لیے کوئی اصول تو ہوں گے نا۔ تو اصول یہ ہے کہ جس جگہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کی صف چھوڑ دیں، جس صف میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس صف کو شمار نہیں کریں گے، اور جس میں دوسرا بندہ گزر رہا ہے اس کو بھی شمار نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ بیچ میں 3 صفیں ہوں، اور اس کے لیے بھی اصل اصول یہ ہے، کہتے ہیں نماز کی حالت میں جب آدمی کھڑا ہو تو اصول بہتر طریقہ یہ ہے کہ کہاں دیکھے؟ سجدے کی جگہ کو دیکھے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو مستحب طریقہ، سب سے بہتر طریقہ ہے اگر آدمی سامنے دیکھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، اگر آدمی نیچے پیروں کی طرف دیکھے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو دیکھے سینے کی طرف تب بھی نماز ہو جاتی ہے، ہر طریقے سے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ قیام کی حالت میں جب نماز میں ہم کھڑے ہوں سجدے کی جگہ کو دیکھیں، جہاں سجدے میں پیشانی اور ناک لگتی ہے اس جگہ کی طرف دیکھیں، تو اس جگہ کی طرف دیکھیں، سامنے بندہ گزرے نظر نہ آئے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں سجدے کی جگہ کو، میرے سامنے ایک بندہ گزرا، مجھے نظر نہیں آیا۔ اس فاصلے کو جب ناپا گیا، جب اس کا باقاعدہ اس کو دیکھا گیا، ناپا گیا، تو یہ 3 صفیں بنتی ہیں۔ نمازی کے صف کے علاوہ جس میں نماز پڑھ رہا ہے اس صف کو شمار نہیں کریں گے، جس میں بندہ گزر رہا ہے اس صف کو شمار نہیں کریں گے، تو ان کے علاوہ 3 صفیں اور بیچ میں بنتی ہیں۔ یہ اسی طریقے یہ وہ ہے۔ اب اسی طریقے سے یہ جو عمل قلیل ہے، عمل کثیر ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے اس کی تعریف کی گئی، کیسے پتہ لگے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک آدمی باہر سے، اب یہ وہ دیکھنا چاہیے میں نماز میں ہوں یا میں یوں بیٹھا ہوں۔ اب دیکھیں بندے کو تھوڑا شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی وہ دیکھ سکتا ہے کہ دونوں ہاتھ تو انہوں نے رانوں پہ نہیں رکھے ہیں، جولی میں رکھے ہوئے، تو یہ شک ڈال رہے اس کو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، یہ شک پیدا کر رہے ہیں، یقین نہیں ہے یہ میں بیٹھا ہوں۔ یہ اگر میں نماز میں نہ بھی ہونا، وہ کہے گا دیکھو یہ نماز میں نیچے دیکھ رہا ہوں، قبلے کی طرف میرا منہ ہے اور میں یوں بیٹھا ہوں، وہ کہے گا یہ نماز، اگرچہ میں نماز میں شاہد نہ ہوں، لیکن وہ یہ سمجھے گا یہ نماز میں، تو وہ احتیاط کرے گا، سلام نہیں کرے گا۔ نمازی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، نہ نمازی کو کسی سے کرنا چاہیے۔ اب ایک تعریف یہ کی گئی، اب اس کے لیے بہتر علامت یہ بتائی گئی ہے کہ مجبوری میں ایک ہاتھ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ آج کل موبائل کا دور ہے،
ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہوتا ہے. اب یہ موبائل بچتا بھی ہے. اب ظاہر بات ہے اس کو نماز کے مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، پھر نماز کے فریضے کا، نماز کے عمل کا خیال رکھنا ہے، بہت اہم ہے. اگر دوران نماز ہمارا موبائل غلطی سے کھلا رہ گیا، بجنا شروع ہو گیا، بجتا رہے، تو یہ تو ہماری نماز بھی خراب کرے گا، ساتھ میں اگر دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز خراب ہو جائے گی. اسی طریقے سے مسجد کا جو ایک ماحول تقدس ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوگا. اب کیا کرے؟ اب جو ایک ہاتھ لیا، ہاتھ اندر کر کے اس کو عمل قلیل کی بات بتا رہا ہوں جس سے نماز کبھی خراب نہیں ہوتی. لیکن عمل قلیل کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر عذر کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھو بعض لوگ یوں کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ یوں کر رہے ہوتے ہیں. دونوں ہاتھوں کا استعمال عمل کثیر میں آتا ہے. وہ الگ بات ہے، عرب کر رہے، دنیا کر رہی ہے، لوگ کر رہے، وہ الگ مسئلہ ہے. دونوں ہاتھوں کا استعمال، میں نماز میں دونوں ہاتھ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ دونوں ہاتھوں کو، یہ دونوں ہاتھوں کا استعمال آتا ہے عمل کثیر میں. اور فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے نماز تقریباً مفسدات نماز میں سے، بغیر کسی عذر کے یا دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا کسی بھی مقصد کے لیے، کپڑوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، دونوں ہاتھوں کا، ٹوپی گر گئی رکھنی ہے ایک ہاتھ سے رکھیں. آپ موبائل بجا آپ کا، آپ نے موبائل بند کرنا ہے ایک ہاتھ اندر کر کے بند کرے، اور بالفرض ایک ہاتھ سے بند نہ ہو، آپ نکال کے کھول کے بند کر سکتے ہیں. بس اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر مثال کے طور پر فقہا نے لکھا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے گھڑی ہے، اگر میں خود اپنے ارادے سے میں گھڑی کی طرف اس لیے دیکھوں کہ میں ٹائم معلوم کروں، میری نماز گئی. اور اگر میرے سامنے گھڑی ہے اور اتفاقاً میری نظر پڑ گئی، میری نظر اٹھ گئی اور جا کے گھڑی پہ پڑ گئی، خود بخود ٹائم معلوم، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن اگر میں نے خود اپنے ارادے سے گھڑی کی طرف اس لیے دیکھا تاکہ میں ٹائم چیک کروں، تو اس سے نماز خراب ہو جائے گی. یہ کوئی لمبے دیکھیں مشکل مسائل نہیں ہے. ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کاروباری باتیں ہیں، معاشرت کی باتیں ہیں، آپس کی باتیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں اس سے مشکل ہوتی ہیں. ان مسائل کو ذرا سنجیدہ ماحول میں سن کر کے ایک مرتبہ نہیں، اس کو بار بار. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج تک لوگ، کرسی اتنی عام ہو گئی مسجد کے اندر، ہر مسجد تقریباً کوئی مسجد خالی نہیں رہتی، ہر مسجد میں کرسیاں ہوتی ہے. اور یہ عذر اتنا بڑھ گیا ہے کہ تقریباً بہت سارے معذور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں. لیکن ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگ ابھی تک اختلاف کر رہے ہیں اس میں کہ کرسی کو کیسے رکھا جائے. پتہ نہیں ادھر سے سن لیا، یوں کر لیا. بھائی سن تو لیتے ہیں لیکن ان مسائل میں گنجائش بہت ہوتی ہے. اگر سمجھ ہو تو گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر. لیکن تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھا جائے. جب بیٹھیں گے، دیکھیں جب بھی ایک اصول یاد رکھیں، کسی کو کوئی عذر پیش آ گیا، کسی بھی قسم کا عذر، کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، اب کھڑے ہونے پہ قادر نہیں رہا، اب اس کی طاقت نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکے، یا خدا نخواستہ پیر میں تکلیف لگ گئی، وہ پیر موڑ نہیں سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، کسی بھی قسم کا عذر ہے. مختلف قسم کے عذر جب پیش آتے ہیں، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، جب بیماری لگتی ہے کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا چیک کرنے کے لیے. بہتر طریقہ ہے کسی مستند عالم سے، کسی ایسے عالم سے جو آپ کو بہتر طریقے سے وہ مسئلہ بھی سمجھا سکے، اور اگر حل کی ضرورت پڑے تو آپ کو حل بھی بتا سکے. تو آپ ایسے عالم سے فوراً مسئلہ پوچھ لیں، اپنے اندازے نہ لگائے. وہ اندازوں سے اہمیت بھی دین کی ختم ہو جاتی ہے اور مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا. تو پھر کوئی کہے گا یہ کیا کر رہے ہو، وہ یوں کرے گا. کوئی کہے گا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، وہ بیچارہ ادھر سوچے گا. اور جب کسی سے مسئلہ پوچھ لیا اعلیٰ وجہ البصیرہ وہ کام کرے گا. کوئی سوال بھی کرے گا تو یہ اسے کہے گا بھائی میں نے عالم سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، میں نے معلومات لی ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. خود بھی مطمئن ہوگا اور دوسروں کو بھی مطمئن کر سکتے. ایک دفعہ میں ساؤتھ سٹی اسپتال میں تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نیچے سامنے مصلی ہے، میں مصلی پہ آ گیا تو بڑا رش لگا ہوا تھا. جب جگہ چھوٹی ہے نماز کی، سامنے چھوٹا سا وضو خانہ ہے، چند ٹپے ہیں، رش بے انتہا ہے، لوگ اتنے کھڑے ہیں کہ کافی رش لگا ہوا ہے. اب میں نے جب وضو کیا تو میں نے جب مجمع کو دیکھا تو میں نے جلدی جلدی وضو کیا. اب ایک صاحب میرے پیچھے کھڑا ہے،
تو وضو کر کے میں نے، اس لیے کہ میں نے سامنے لوگوں کا خیال رکھا، فرائض کا سب چیزوں کا خیال کر کے میں آگے، میں نے کہا مجھے جماعت بھی مل جائے گی اور جو لوگ کھڑے ہیں لائن میں ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اب ایک صاحب وہ نماز جب پڑھی تو میرے پیچھے چل کر آیا، میرے ساتھ بیٹھ گیا، کہتے جی ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ میں نے کہا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے وضو کیا، آپ نے یہ پتہ نہیں کوئی 2 غلطیاں بتائی، آپ نے 2 باتیں بتائی، کہتے آپ کی کا وضو نہیں ہوا۔ میں نے سن لیا، میں نے کہا اور کوئی غلطی پکڑی آپ نے؟ کہتے نہیں 2 غلطیاں پکڑی۔ میں نے کہا مفتی ہے آپ، عالم ہیں؟ کہتے نہیں مفتی عالم ہوں۔ میں نے کہا میں مفتی ہوں، اور یہ سب کچھ میں نے جان کر کیا، اس لیے کہ آپ بھی میرے پیچھے کھڑے تھے اور یہ لائن کھڑی تھی میرے پیچھے، ان کی سہولت کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہمیں فرائض کا پتہ ہوگا کہ وضو میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کیا کیا چیزیں واجب ہے، کیا کی جب آپ کو علی وجہ البصیرہ پتہ ہونا، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ۔ اے ابو ذر، آپ صبح کو نکلے، ایک آیت قرآن کریم کی سیکھے، 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے 100 رکعت نفل پڑھے، اور ایک نے بے کے کسی آدمی سے ایک آیت سیکھی قرآن کی، یہ اس سے اللہ کے نبی فرما رہے یہ افضل ہے۔ اور فرمایا وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكْعَةً۔ اور آپ نکلیں اور ایک باب مسائل کا سیکھیں، 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ مسائل کا ایک باب سیکھنا، مسائل کا باب کیا ہے؟ وضو کے فرائض سیکھ لیے، غسل کے فرائض سیکھ لیے، کوئی اہم مسئلہ ہے، عمل قلیل کیا ہے نماز کے اندر اور عمل کثیر کیا ہے، سمجھ آ گیا؟ عمل قلیل وہ ہے کہ جس سے آپ کی نماز خراب، تھوڑا عمل، ایک ہاتھ کا استعمال مجبوری میں آپ نماز میں کر سکتے ہیں۔ آپ کا موبائل بجے، خدا نخواستہ کوئی آپ کو عذر، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، ایک ہاتھ کا استعمال کر کے اس کو کر لو، دونوں ہاتھوں کا استعمال نہ کرے۔ اور اگر دونوں ہاتھوں کا استعمال کر لیا تو اس سے نماز متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، مشکل بھی نہیں ہیں اور بہت اہم ہے، ان کو سیکھنا بھی چاہیے اور ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔